السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں جو مسئلہ عوام میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور عوام کو اس مسئلے کے سلسلے میں بہت سی دشواری پیش آتی ہے، اور ہر ایک آدمی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرحلے میں اس مسئلے کے سلسلے میں جواب معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مسئلہ ہے پیشاب کے قطرات میں شک، اور اچھے خاصے لوگ جو باعلم ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ دینی معلومات رکھتے ہیں، وہ بھی ان مسائل میں شک میں پڑ جانے کی وجہ سے بعض مرتبہ غلط کام کر دیتے ہیں یا مسئلے سے ہٹ کے غلط طریقے پر عمل کر لیتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ پیشاب کے قطرات میں شک ہو جائے تو اس کی کیا صورتیں بنتی ہیں، تمام صورتوں کو تفصیل سے واضح کریں گے۔ اس مسئلے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے اس کو پیشاب کے قطرات میں شک ہو جاتا ہے اور اس کے قطرات اس تسلسل سے آتے ہیں، یعنی لگاتار آتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی نماز وہ مکمل ادا نہیں کر سکتا۔ وہ پیشاب سے فارغ ہو کے وضو کر کے نماز ادا کرنے تک اس کو مسلسل قطرات آتے ہوں، تو ایسا شخص شریعت کی نظر میں معذور کہلاتا ہے اور سلسلے بول کا مریض کہلاتا ہے۔ ایسے شخص کے سلسلے میں فقہا نے گنجائش رکھی ہے، اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس وقت میں وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد دوسری نماز کے آنے تک اس کا وضو برقرار رہتا ہے، اور اس وضو سے وہ دیگر اور نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا دوسرا کام نہ ہو جس سے وضو ٹوٹ جائے، جیسے ریح خارج ہو جائے یا استنجے کی حاجت پیش آ جائے، تو ایسی صورت میں اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس مسئلے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پیشاب کے قطرات میں شبہ ہو جاتا ہو، اور وہ لیکن اتنی اس کے پاس گنجائش رہتی ہو کہ وہ پیشاب سے فارغ ہو کے وضو کر کے نماز ادا کر لے، تو علماء فرماتے ہیں ایسا شخص اپنے پیشاب کے مقام پر یا اس کپڑے پر پانی کا چھڑکاؤ کر لے اور اس کے بعد وہ نماز ادا کرے۔ اور ایسے شخص کو شک میں پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ عام طور پہ ان چیزوں میں زیادہ شک میں پڑنے سے ایک شک کی بیماری آدمی کو لگ جاتی ہے اور ساری زندگی اسی مسئلے میں وہ اپنی گزار دیتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کبھی کبھی پیشاب کے قطرات میں شک میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نماز کو دہرا لے، اگر کبھی کبھی شک واقع ہوتا ہے تو۔ لیکن اگر شک واقع نہیں ہوتا ہے اور نماز علی حالی باقی رہتی ہے، تو وہ ایسا شخص اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ اللہ پاک ہمیں دینی مسائل کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔